حضرت نے یہاں پر ایک گناہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو زمین میں فساد مچائے اور قطع رحمی کرے۔ اب یہ دو گناہ یہاں پر حضرت نے ذکر فرمایا جن پہ لعنت آئی ہے، ایک تو فساد پھیلانا اور دوسرے قطع تعلقی کرنا اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کا معاملہ کرنا۔ یہ دونوں گناہ بھی آج کل بڑے شباب پر ہیں اور بہت زیادہ یہ پائے جاتے ہیں۔ فساد مچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس انداز سے رہے کہ جس سے ناحق دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور جو امور لوگوں کی ایذا کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، ان کے اندر اور آگے بڑھے بجائے ان سے بچنے کے اور زیادہ ان کو کرے، تو یہ فساد کہلاتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، آرام سے رہنے والوں کو ناحق پریشان کرے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کتنی بے شمار صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ موٹی موٹی جو 2-3 مثالیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو ہمارے گلی کوچوں کے جو راستے ہیں کس قدر مخدوش ہیں، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، سڑک بنی ہوئی نہیں ہے، کیچڑ پھیلی ہوئی ہے، جس سے سارے گلی والوں کو آنے میں بھی تکلیف، جانے میں بھی تکلیف، اور دوسرے لوگ بھی اگر وہاں سے گزرے تو ان کو بھی تکلیف۔ اور یہ سب جان بوجھ کر ہو رہا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ فساد پھیلانے والے ہیں، اور جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے یہ سب فساد ہی فساد ہے۔ گلی کوچوں سے نکل کر اگر روڈ پر آؤ تو وہاں پر بھی جگہ جگہ یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ روڈ صاف نہیں ہے، جگہ جگہ سے روڈ کٹے ہوئے ہیں، کہیں پانی پھیل رہا ہے، کہیں فٹ پاتھ ٹوٹ کر سڑک کے برابر ہو رہی ہے، مٹی اور کچرے کے ڈھیر ہے، اور جگہ جگہ وہاں بھی گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ سب دانستہ ہو رہا ہے۔ جن محکموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو درست کرے، پیسے پورے لے رہے ہوں لیکن کام نہیں کر رہے، تو یہ فساد ہے، یہ فساد پھیلانا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ کسی گاڑی خراب ہو رہی ہے، کسی کے ٹائر پنچر ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، اسی میں بعض دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو روڈ دیکھو تو وہاں خرابی، گلی کوچے دیکھو تو وہاں بھی فسادی فساد، خرابی۔ اچھا مارکیٹوں کے اندر جا کے دیکھو تو وہاں پر اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، اور وہاں جو بازار میں سودا بیچنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا فساد پھیلا ہوا ہے، اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے اپنے ٹھیلے کھڑے کر رکھے ہیں، اپنے چھابے رکھے ہوئے ہیں، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو راستے ہیں انہیں کو گھیر کر کے دکانیں بنا رکھی ہیں، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جو نقشے کے اندر ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور موجودہ حالت میں وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ تو آنے جانے والوں کے راستے میں بیٹھ کر کے اپنا سامان بیچنا ناجائز ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد پھیلانا ہے، یہ راستے کے جو حقوق ہے ان کو پامال کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ مارکیٹوں میں اور بازاروں میں کیا بری حالت ہے، آدھی دکانیں دکان سے باہر ہیں، آدھی دکانیں باہر ہیں، فٹ پاتھ بھی گھیر رکھی ہے، اور اس کے نیچے جو روڈ کا ہے وہ بھی اچھا خاصا حصہ انہوں نے اس کو اپنے سامان سے مشغول کیا ہوا ہے، اور نہیں تو اپنے اشتہارات وہاں پہ رکھے ہوئے ان سے مشغول کیا ہوا ہے۔ اور جو ہوٹل والے ہیں انہوں نے اپنی میز کرسیاں رکھ کر کے اپنے کھانے پینے والوں کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ گزرنے کی جگہ ہے، اور گزرنے میں جو روڈ ہے وہ تو ہے گاڑیوں کے آنے جانے کا، اور فٹ پاتھ جو ہے وہ پیدل آنے جانے والوں کے لیے۔ اگر اس پر عمل ہو تو کتنی راحت ہو، لیکن آپ بڑے سے بڑے بازار میں چلے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بازار میں مارکیٹ میں چلے جاؤ، آپ کو چلنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایسی جو خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، غلط جگہ اپنی گاڑی کھڑی کریں گے، غلط جگہ اپنی بائک کھڑی کر دیں گے، غلط جگہ پر اپنی سواری چھوڑ دیں گے، اور پھر غائب ہو جائیں گے۔ اب دوسرا ہارن بجا بجا کے تھک جاتا ہے، وہ اپنے آرام سے اپنے کام میں مشغول ہے، اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی سے کہتے ہیں فساد، اور ان فساد پھیلانے والوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بھائی جب لعنت ہوگی تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے چھوٹے دکاندار بھی پریشان ہیں، بڑے دکاندار بھی پریشان ہیں، بیچنے والے ہی پریشان ہیں، خریدنے والے ہی پریشان ہیں، آنے والے ہی پریشان ہیں، جانے والے ہی پریشان ہیں، سارے پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ اس فساد کا نقصان ہے، اور یہ تو دنیا کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان کتنا ہوگا وہ اس کے علاوہ۔ آخرت کا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ الامان والحفیظ، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ تو جہاں بھی جائیں گے نا بس ہمیں یہ مصیبتیں نظر آئیں گی۔ تو یہ سب لوگ اپنے اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کے ذمہ جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ ادا نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں سب تکلیف میں، سب پریشانی میں، یوں کہتے ہیں ایک طرح سے عذاب میں ہے۔ یہ عذاب اور تکلیف جو ہمیں
ہو رہی ہے، بس یہ ہمارے ان فساد والے کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ تو کریں یہ کہ بھئی جو اس پہ عمل نہیں کر رہے ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑیں۔ اگر کوئی موقع ملتا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نظر آتا ہے، پھر تو ضرور اس کو تلقین کرنی چاہیے اور اس کو صحیح راستہ بتانا چاہیے اور فساد سے روکنا چاہیے، ورنہ خود سب سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی۔ خود خیال رکھیں کہ بھئی ہماری کسی طرز عمل سے، ہماری گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے یا ہمارے آنے جانے کی وجہ سے کسی کو ادنا تکلیف نہ ہو۔ مارکیٹ میں جائیں تب بھی اس کا خیال رکھیں، بازار میں جائیں تب بھی اس کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہم دوسروں کو دوسرا سامان اٹھا کے اندر تو رکھنے سے رہے، یہ کہنے سے تو رہے کہ بھئی تم اپنی گاڑی صحیح لگا لو، کوئی مانے گا نہیں آپ کی۔ تو جہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو وہاں کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں کہیں کوئی ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر کہنا اور بتانا ضروری ہے، نہیں تو بس گزر جا ہر ایک جا سے دامن بچا کر، کہیں دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا، بس اس کا مصداق بننے، گزر جا ہر ایک جا سے دامن بچا کر، کہیں دل لگایا تو اچھا نہ ہوگا۔